شعیب صاحب جو کچھ قوانین تھے ان کا لگتا تھا کہ یہ بڑے دور رس نتائج ہوں گے. ایک نیب لا ہے, نیب لا بندیال صاحب جاتے ہوئے فیصلہ کر گئے ہوئے ہیں. ابھی اس کے اوپر اپیل شیل میرا نہیں خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے. یہ معلوم نہیں ہے کہ آج والے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر جو فیصلہ ہے اس کے بعد جا کے کوئی درخواست نہ دے دے سپریم کورٹ میں. نیب کا بھی اثرات آنے ہیں ابھی. جی بالکل آپ نے درست بات کی ہے. دیکھیں نیب لا کو تو بند کرنا یا چینج کرنا یہ بہت ظلم تھا. مجھے دیکھیں اس نیب لا جو کہتے ہیں بڑا سخت لا تھا, ارریسپیکٹو کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہر زمانے میں استعمال ہوا, آج بھی ہو رہا ہے. ڈے ون سے مشرف نے شروع کر دیا تھا پیپلز پارٹی کے بندے. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بن گئے تو اس کا مطلب ہے ہم پولیس بند کر دیں, پی پی سی ختم کر دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یعنی اتنے سخت قانون کے باوجود بھی اگر کرپشن ہم نہیں روک سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بالکل ہر چیز اوپن کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کرپشن کون روکے گا؟ یہ جو پبلک آفس ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی آپ یہ کہتے ہو بے نامی دار بھی کوئی ایشو نہیں ہے, جس کے نام آپ فیملی کے نام پیسے رکھو, جو چاہو کرو, ٹرانسفر بھی ہوتے رہو. یہ کچھ ایک جملہ بولتے ہیں بار بار اپنے فیصل واڈا صاحب, وہ کہتے ہیں یہ 18 بندے جو پرانے فارغ ہونے والے 18 ہے یا 8 ہیں, ان میں سے کچھ لوگوں کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے قانون کی, نیب کی, کچھ کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر والے کی, کچھ کے معاملات کھل جائیں گے وہ یہ ہنڈی والا والے اکاؤنٹس کے اوپر آ جائیں گے, ایف آئی اے کے اوپر آ جائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو الیکشن سے پہلے کچھ لوگوں کی سیاست کے اوپر اثرات مرتب کر سکتی ہے. آپ کی ایسی اینٹیسپیشن ہے؟ دیکھیں بالکل ہوگا, لیکن اس کا الیکشن سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. جو احتساب ہے وہ اکراس دی بورڈ ہر زمانے میں فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے, اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. پاکستان میں احتساب فری فرام فیئرنیس ہوتا ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیے. لیکن دیکھیں فری اینڈ فیئر نہیں ہوتا, فری فرام فیئرنیس ہوتا ہے. اچھا چلے فری وداؤٹ فیئر اینڈ فیور ہونی چاہیے. میں اس کو یوں کر دیتا ہوں, مجھے فکس کرنا ہو آپ کو تو میں آپ کو کسی بھی وقت فکس کر لوں گا. آپ کو صاف کرنا ہو تو فلٹر کرنا ہو تو کہیں گے شعیب صاحب سے نیک بندہ کوئی نہیں. اسی سے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ آدمی ہے اس کو تو اٹھا کر ہم بال کی طرح اٹھا کر کے مکھن میں سے سائڈ پہ نکال دیں, اور جس کے ساتھ ہم نے اپنے حساب پورے کرنے ہیں اس کو اٹھا کر کے ہم بند کر دیں. یہ ظلم ہے اور لوگ اس کو پھر اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اداروں کے اوپر ٹرسٹ کیوں ختم ہو گیا؟ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 2 فیصلے کیے ہوئے ہیں, نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا, صادق اور امین نہیں رہا نواز شریف, اور عمران خان صادق اور امین ہو گئے. دونوں فیصلے اتنے کنٹروورشل ہیں کہ سپریم کورٹ کو اپنے ان فیصلوں کے اوپر ریویو کر کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے. دونوں فیصلوں کے اوپر, نواز شریف والے کے اوپر بھی اور عمران خان والے فیصلے کے اوپر بھی. سپریم کورٹ کو کس نے یہ اتھارٹی دی تھی کہ وہ اس کو بولے کہ تو صادق اور امین نہیں ہے, تیری لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن, اور عمران خان کو اسی نوعیت کے الزامات کے اوپر بولے کہ تو صادق اور امین. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بدترین مثال تھی جس میں سپریم کورٹ کے جج بدترین مثال تھی جس میں سپریم کورٹ آپ کی رائے درست ہو سکتی ہے, لیکن میں اس سے آگے جاتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دیکھیں جب سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں یا لوور کورٹس کے فیصلے ہوں یا اداروں کے فیصلے ہوں, جب وہ کسی کنسیڈریشن کی بنیاد پر آئیں گے, پسند ناپسند پہ آئیں گے, تو اس کے نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں آج تک. مجھے بتا دیں وہ دونوں فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا سے آئے تھے. دونوں فیصلے مجھے بتا دیں آج جو کچھ ہو رہا ہے, عمران کا فیصلہ بھی. ندیم صاحب آج کی تاریخ میں آ جاؤ, آج جو کچھ ہو رہا ہے, آپ بندے اٹھاتے ہیں, آپ کا ہوم منسٹر کہتا ہے ایک سندھ کا کہ وارنٹ آف ارسٹ آپ نے بندہ گرفتار کر لیا. قانون یہ آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 10 24 گھنٹے کے اندر اس کو عدالت میں پیش کرو. آپ 25 دن کے بعد آپ جا کر کسی میڈیا ہاؤس میں آپ اس کو لینڈ کراتے ہو. یہ کوئی آئینی اور قانونی بات ہے؟ اچھا دوسرا کیا کیا, دوسرے بندے کو اٹھایا, اس کو کہا کہ جناب میڈیا ہاؤس دوسرے میں لے گئے. اچھا وہاں سے لینے کے بعد پھر اگلے دن اس کے گھر والوں کو ایسے ملانے لے کر گئے, اور اس کو میڈیا کو جو فلمایا گیا آپ نے دیکھا. وہ ویڈیو کس نے ریکارڈ کی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, جو لائے تھے اس کو, جو ڈالے کالے ڈالوں میں لائے تھے ان کو, انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کو میڈیا کو دی اور واپس لے گئے. بندے کو صداقت عباسی کو گھر سے پھر واپس لے گئے. صداقت عباسی اب اپنے گھر میں نہیں ہے. عثمان اپنے گھر میں ہے. عثمان کی انفارمیشن مجھے نہیں ہے, لیکن میری انفارمیشن کے مطابق جو کسی کے ذریعے ملی کہ وہ بھی گھر میں نہیں ہے, ان کو بھی واپس لے گئے, ملاقات کرائی واپس لے گئے. لیکن مجھے یہ بتائیں, میں نے یہ کراس چیک نہیں کیا, میں نے بھی کراس چیک نہیں کیا, لیکن میں ایک گزارش کروں گا طارق صاحب, لیکن ان کے گھر کے اندر ویڈیو کس نے بنائی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی باہر کا بندہ جا کے ان کی فیملی کے اندر ویڈیو بنائے. گھر کی عورتیں ہیں, اگر کوئی آؤٹ سائڈر گیا تھا تو بہت قابل مذمت. نہیں میں کنڈیم کرتا ہوں, اگر کوئی آؤٹ سائڈر گیا تو بہت قابل مذمت. ندیم صاحب ایک بات مجھے لگتا ہے کسی بھانجے نے, کسی بھتیجے نے, چھوٹے کسی نے بنائی, مجھے نہیں معلوم. اور وہ کوئی ایسی ویڈیو بھی نہیں تھی کہ وہ 2 منٹ کے اندر وہ میڈیا کو دیتا. یہ کراس چیک اس انفارمیشن کو کر لیں, پھر اس کے اوپر میں بات کرنے پہ تیار ہوں, لیکن میں نے اس کو ویریفائی نہیں کیا. مجھے بتائیں میڈیا ہاؤس سے
جو بندہ لے کر آئے اگلے دن گھر میں پیش کیا، وہ 24 گھنٹے تھے یا 48 گھنٹے تھے، جو بھی ٹائم تھا، اس دوران وہ بندہ کہاں تھا؟ سب سے امپورٹنٹ بات ہے یعنی کون لایا میڈیا ہاؤس، کون لے کر گیا گھر، طارق صاحب کی بات، اور اگر بندہ سب سے پہلے گھر جاتا ہے یا میڈیا ہاؤس جاتا ہے؟ یہ ضرور نہیں صرف ایک لائن ہے کہ یہ میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ جو طریقہ کار درج ہے، بندہ اگر مقدمہ ہے اٹھائیں، اسے عدالت میں پیش کریں، لیکن یہ نہیں ہوا، یہ جن کی شعیب صاحب بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ پوری کی پوری وہ بتا رہے ہیں، یہ نہیں ہوا کہ ہم نے کسی پہ کوئی چرس ڈالی ہو، ہیروئن ڈالی ہو جو رانا ثناء اللہ پہ آپ کے دور میں ڈالی گئی، یہ نہیں ہوا کم از کم. وہ قابل شرم تھا، یہ بھی قابل شرم ہے.